اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 10 کمپیوٹر سائنس کی کتاب کا لیکچر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہوگا، واٹ از کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کیا ہے؟ Computer is an electronic machine used to solve different problems according to the set of instructions. کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو ہمارے بہت سے مسائل کو نہ صرف حل کر رہی ہے بلکہ بہت سے کام سر انجام دینے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جان کر آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ جو مشین ہم ڈیلی لائف میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور جو مشین ہمارے بہت سے مسائل کو حل کر رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ٹاسک کو پرفارم کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے، وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب کہ کمپیوٹر کوئی بھی کام پرفارم کرنے میں اور کوئی بھی پرابلم سالو کرنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی انسان پر۔ کمپیوٹر بغیر انسانی ہدایات کے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب کہ آپ کا کمپیوٹر جو بھی آپ کے کام پرفارم کر رہا ہے اور یا جو بھی آپ کی پرابلم سالو کر رہا ہے، وہ اسے دی جانے والی ہدایات کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہ ہدایات کمپیوٹر کو انسان دیتے ہیں۔ اور یعنی کہ ہم یہ سمپل آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ انسانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی کام پرفارم کروانے سے پہلے یا کوئی بھی پرابلم سالو کروانے سے پہلے کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، جو کہ انسٹرکشن کمپیوٹر کی زبان میں پروگرام یا سافٹ ویئر کہلاتی ہیں۔ جب کوئی انسان کمپیوٹر کے اندر کوئی نہ کوئی انسٹرکشن، کوئی ہدایت اسٹور کرتا ہے تو اس اسٹور کرنے کے پروسیس کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ کمپیوٹر کسی نہ کسی انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی انسٹرکشنز کو لینے کے لیے، اسی طرح وہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ انسان، وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جو وہ جانتا ہو کہ کمپیوٹر کو جو انسٹرکشنز دینی ہے وہ کیسے لکھی جانی ہے، وہ کیسے اس میں اسٹور کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک ٹیچنگ کرنے والے ٹیچنگ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو ٹیچنگ کرنی آتی ہو، اس طرح گارڈننگ وہی کر سکتا ہے جسے گارڈننگ کرنی آتی ہو۔ اسی طرح پروگرامنگ وہی کر سکتا ہے جسے پروگرامنگ کرنی آتی ہو۔ جیسے کہ ہم ٹیچنگ کرنے والے کو ایک ٹیچر کا نام دے دیتے ہیں، گارڈننگ کرنے والے کو گارڈنر کا نام دے دیتے ہیں، پینٹنگ کرنے والے کو پینٹر کا نام دے دیتے ہیں، اسی طرح ہم پروگرامنگ کرنے والے کو بھی ایک نام دے دیتے ہیں۔ The person who knows how to write a computer program correctly is known as programmer۔ جی ہاں، ہم اس پرسن کو، اس شخص کو جو یہ جانتا ہو کہ کمپیوٹر کے اندر لکھی جانے والی ہدایات، کمپیوٹر کو دی جانے والی ہدایات کیسے لکھی جائیں گی، اس پرسن کو ہم پروگرامر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے لکھنے کے لیے اور اپنی بات سمجھانے کے لیے ہمیں لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا کمپیوٹر کو اپنی بات سمجھانے اور ہدایات دینے کے لیے کیا کسی نہ کسی لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، کمپیوٹر کو بھی اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے اور ہدایات دینے کے لیے کسی نہ کسی لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ لینگویج کمپیوٹر کی سائنٹسٹ بناتے ہیں، اور یہ لینگویج کمپیوٹر لینگویج کہلاتی ہے۔ جیسا کہ C++، جاوا، کوبول، فورٹرن، بیسک، پائتھن، یہ تمام کمپیوٹر کی لینگویج ہیں جس کے اندر ہم کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں۔ آپ اس کتاب میں جس لینگویج کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سی لینگویج۔ سی لینگویج کیا ہے؟ سی از a high level language that is used to write computer program۔ C language was developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973 at Bell Labs۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکچر نمبر 1 سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن اس ویڈیو میں آپ کو دیے گئے ہیں جو آپ کے لیے پیپر میں بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔